بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت نحو۔ ہم نے اپنی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 شروع کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے نعت، اور آج ہم اس کو انشاءاللہ دوسرے حصے میں مکمل کریں گے۔ آج کی سیکھنے کی چیز جس کا تعلق زبان شناسی سے ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے، یعنی ہماری آج کی صلاحیت ہوگی زبان شناسی۔ آج کے سبق میں آپ کیا کیا کچھ سیکھیں گے؟ تو انشاءاللہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم بلحاظ موضوع، نعت، قصیدہ، منقبت، مرثیہ، ان تمام میں امتیاز کر سکیں۔ نظم کے اجزاء جیسے قافیہ اور ردیف، ان کی شناخت کر سکیں۔ سب سے پہلے ایک مختصر سی تمہیدی سرگرمی کام کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ اساتذہ کرام اپنی جماعت کے طلباء کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں۔ ہر گروہ کو مختلف شعراء کرام کا ایک ایک نظمیہ کلام اس کا پرنٹ لیں اور وہ پڑھنے کے لیے دیں، اور ہر نظم سے ایک ایک شعر تختہ تحریر پر لکھیں۔ ان 4 نظموں میں شاعر کے اظہار خیال کا طریقہ اور موضوع تختہ تحریر پر درج اشعار کی مدد سے واضح کی جائے۔ اب طلباء کو نظموں کی بلند خوانی اس انداز میں کروائی جائے کہ نظموں میں انہیں موضوع کے ان عناصر کو سمجھنے کا وقت دیا جائے جو تمام نظموں میں امتیاز کی وجہ ہیں۔ الفاظ کا استعمال بذریعہ جذبات و احساسات، غم و تکلیف، مدح و تعریف، شخصیات و بزرگان دین وغیرہ کا ذکر کا انداز بیان کیا ہے، یہ تمام وہ عناصر ہیں جن کو سمجھا جائے گا اور اس سرگرمی کو مکمل کیا جائے۔ جی یقیناً آپ نے جو آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو پرنٹ آؤٹس دیے، ان کی مدد سے نظموں کی بلند خوانی کی اور ان عناصر کو سمجھا ہوگا۔ کسی حد تک آپ اس موضوع تک پہنچ چکے ہوں گے جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کی چیزوں میں ہے نظم بلحاظ موضوع، ایک حاصل تعلم۔ اس کا ایک حصہ ہم نے اپنے پہلے سبق میں بھی پڑھا کہ موضوع کے لحاظ سے نظموں کی کتنی اقسام ہیں۔ کچھ اقسام کو موضوع کے لحاظ سے ہم ان کی تقسیم کو آج دیکھتے ہیں۔ متعلقہ سبق بھی چونکہ نعت ہے تو اسی لیے ہم پہلے سب سے نعت پہ بات کریں گے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف و توصیف کے ہیں۔ نعت وہ منظوم کلام ہے، منظوم کلام، نظمیہ کلام، قافیہ اور ردیف کا استعمال ہو، ترنم ہو، آہنگ ہو، لے ہو، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے۔ نعت کی کوئی مخصوص حیت نہیں ہے۔ مثال کے لیے ہم اپنی ہی درسی کتاب میں موجود نعت اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، مولانا ظفر علی خان کی۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس کے بعد موضوع کے لحاظ سے اگر ہم نظم کو دیکھیں تو اس میں ایک قسم ہے قصیدہ۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے۔ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا حجف کرے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ اور ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ قصیدے میں مقطع ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ مقطع قصیدے کے آخری شعر میں ہو۔ مثال اگر ہم دیکھیں قصیدے کی تو قصیدہ بردہ شریف اس کی ایک مثال ہے۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبے کا خیر خلق کلے۔ اس کے بعد جی نظم کو ہم دیکھ رہے ہیں موضوع کے لحاظ سے، ہم نعت، اس کے بعد مرثیہ، قصیدہ، قصیدے کے بعد اب ہم دیکھیں گے منقبت۔ منقبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑائی کے ہیں۔ منقبت کی جمع مناقب ہے۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اب آپ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے کہ جب اس کے معنی بھی تعریف، توصیف، صفت و ثنا کے ہیں
تو پھر منقبت میں، نعت میں، حمد میں کیا فرق ہے؟ تو یقیناً وہ فرق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ حمد وہ منظوم کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت وہ منظوم کلام ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، آپ کی شان میں وہ لکھی جاتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو موضوع کے لحاظ سے ہمیں ایک نظم کو دوسری نظم سے الگ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد منقبت ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ منقبت کے حوالے سے اگر اردو ادب پر نظر ڈالی جائے تو سودا، میر اور انشاء اللہ خان انشاء کے نام اہم سمجھے جاتے ہیں۔ منقبت کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ علی دین و دنیا کا سردار ہے، یہ مختار ہے گھر کا مختار ہے، دیار امامت کی گلشن کا گل، بہار ولایت کا باغ سبل۔ موضوع کے لحاظ سے اگر ہم نظموں کی بات کریں تو ہمارے پاس مرثیہ بھی اس کے موضوع کے لحاظ سے ایک قسم آتی ہے۔ شعری اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی محبوب شخصیت کی وفات پر کہی جائے اور اس میں اپنے غم اور مرنے والے کی خوبیوں کا پرسوز انداز میں تذکرہ کیا۔ ظاہری حیث کے اعتبار سے مرثیے کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، شعراء کبھی غزل، کبھی مثلث، مسدس، مخمس، ترکیب بند کا سہارا لیتے ہیں۔ البتہ شہدائے کربلا کے مرثیوں کے لیے مسدس رائج ہو گئی، لیکن آج بھی حیث کی پابندی لازم نہیں۔ شہدائے کربلا کی شان میں کہے گئے مرثیوں میں درج ذیل اجزائے ترکیبی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، جنگ، شہادت، بین اور دعا۔ یہ تمام عناصر جو ہیں یا یہ جو تمام اجزائے ترکیبی ہیں یہ مل کر ایک مرثیہ تخلیق کرنے میں، بنانے میں مددگار ہیں یا اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ مرثیہ کی مثال دیکھیے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سعادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گلچاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے۔ اس کے بعد آج کا ایک اور موضوع، ایک تو ہم نے سیکھا کہ موضوع کے لحاظ سے نظم کو ہم کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں یا کون کون سے موضوعات نظم کی کس حصے میں ہم شامل کرتے ہیں یا اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم کے اجزاء، قافیہ اور ردیف۔ ردیف اور قافیہ دراصل شعری اصطلاحات کے اجزاء ہیں، ان کے بغیر صنف نظم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ردیف اور قافیہ اصناف نظم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بغیر نظم نظم نہیں لگتی، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو نظم اور نثر میں ہے قافیہ اور ردیف کا۔ ہم نے اپنی کتاب میں قافیہ کس طرح سے پیش کیا کہ قافیہ کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا۔ قافیہ کے کیا معنی ہے؟ پیچھے پیچھے آنے والا۔ یہ وہ ہم صوت الفاظ ہیں جو مصرع کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں اور مصرع میں اپنے ہم صوت الفاظ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جیسے پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ اس شعر کے دونوں مصروں میں دل اور مشکل ہم صوت ہیں جنہیں شعری اصطلاح میں قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ردیف، اور ردیف کے کیا معنی ہے؟ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہوں اور یکساں بھی ہوں، یعنی ایک ہی ہوں۔ جس طرح قافیہ بدلتا ہے، ردیف بدلتی نہیں بلکہ وہ مسلسل رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں ہوا اور دوا جو ہے وہ قافیہ ہے اور کیا ہے جو ہے وہ ردیف کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مزید آپ اگر ردیف کو دیکھیں تو اس میں ایک شعر سے میں وضاحت کر دوں کہ حدیث درد کو آخر بیاں تو ہونا تھا، جو کرب دل میں چھپا تھا عیاں تو ہونا تھا۔ تو اس میں ہونا تھا یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ردیف کی مثال ہے۔ اچھا، اب تک جو ہم نے سیکھا اس پہ ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کی جماعت کے جو طلبہ ہیں ان کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے اور ہر گروہ کو ایک ایک نظم کا پرنٹ آؤٹ دیا جائے گا۔ اب ہر گروہ اپنی اپنی تفویض کردہ نظم پڑھے اور آپس میں تبادلہ خیال کرے
اور باری باری آپ کو وضاحت کا موقع دیا جائے گا کہ آج کے سبق کی معلومات کے مطابق قافیہ اور ردیف کی کیا پہچان سیکھی، تو جو نظمیں ان کو دی گئیں اس میں قافیہ کون سے ہیں اور ردیف کی مثال کیا ہے۔ طلبہ کی باری باری اپنے اپنے اظہار خیال سے ان میں اشعار کو پڑھنے اور سمجھنے اور بیان کرنے کی اہلیت پیدا ہوگی، اور ان سے مختلف نظموں کے موضوع دریافت کیے جائیں گے کہ آیا وہ موضوع کے لحاظ سے نظم کی کس قسم میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ کرام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو آج موضوع کے لحاظ سے 4 طرح کی نظمیں سیکھی، ہم ان کو سب کو شامل کر سکتے ہیں اور اس پہ اس سرگرمی کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کروائیے۔ جی، اس سرگرمی کی تکمیل کے بعد ایک اور سرگرمی ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں کیو آر کوڈ میں نعت، قصائد، مرثیے اور مناقب دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور مضمون کی نوعیت سمجھتے ان کی درست صفت کی نشاندہی کر کے وہ کس سمت سے تعلق، کیا ان کا موضوع ہے، کیا ان کی خوبیاں ہیں، اس کو جماعت کے کمرے میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو کو روک کر آپ نے یہ سرگرمی کرنی ہے۔ سرگرمی کی تکمیل کے بعد آج کے سبق سے متعلقہ گھر کا کام کسی نعت اور قصیدہ کی ایک ایک مثال لکھ کر لانی ہے آپ نے۔ اس کے لیے انٹرنیٹ سے آپ مدد لے سکتے ہیں، یا کسی کتاب یا انٹرنیٹ سے قافیہ اور ردیف کی امثال والے دو اشعار منتخب کر کے لکھ کے لانے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں جو نعت اور قصیدہ منتخب کر رہے ہیں اس میں سے بھی قافیہ اور ردیف جو ہے اس کی پہچان کر سکتے ہیں اور اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے گھر کا کام ہے جسے آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے نظم بلحاظ موضوع اور نظم کے اجزاء کے بارے میں سیکھا، اس کی مشق کی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے، اور مشق کی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کتاب میں شامل کیا ہے اور ہم اس سے کس طرح سے سیکھ سکیں۔ مزید گھر کے کام میں آپ کو اس میں پختگی لانے کے لیے گھر کا کام بھی شامل کیا گیا جو آپ کے درسی کتاب سے ہٹ کے اسی موضوع سے متعلق ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، آپ اچھے انداز میں سیکھ پائے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ اسی سبق کو اگلے حصے میں سیکھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔